السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر استاد محترم عائشہ بی بی، جن سے ہم سیرت النبی کے حوالے سے بات کریں گے، اور کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ، اور سیرت النبی کے حوالے سے بات کریں گے جو آج کل کے معاشرے کے اوپر کیا اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے رہیں کراچی سوشل میڈیا کلب، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ چینل موجود ہے، اور فیس بک کے اوپر بھی یہ چینل موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں درود و سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور درود سلام بھیجنے والے اور پڑھنے والے کے اوپر بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی، اور اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے قلم بنایا، اور قلم سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا، سب کچھ لکھوا دیا۔ اللہ کی ذات وہ ذات بابرکت ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اپنی اپنی قوم کے لیے ہدایت، رشد و ہدایت لے کر آئے۔ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ کسی بھی سخت دہشت والی چیز کو خدا مان لینا، اپنے آپ سے بتوں کو بنا کر ان کی پوجا کرنا، ان سے اپنی خواہشات کو پورا کروانا، اپنی مرضی سے زندگی کو بنانا، ہر برائی کو اپنے اندر پیدا کر لینا، تمام اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت لے کر بھیجا انہی بشر میں سے، انہی انسانوں میں سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور ان کے اندر وہ خصائل اور وہ اچھی عادات اور وہ نور پیدا کیا کہ جو ایک عام انسان میں نہ ہوتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کے لیے لے کر آئے۔ لیکن قوم اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے مختلف سوالات کرتی، اور اس کے بعد جب ان کے سوالات کو مکمل کر دیا جاتا تو وہ اس کے بعد پھر اپنے وہ کام پھر شروع کر دیتی، اور اس طرح وہ قوم پر جو نبی اور رسول بھیجے گئے وہ پریشان ہو کے بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا، بڑی طاقتور قومیں پیدا ہوئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں، بلکہ وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، دونوں جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا، اور آخری نبی بھیجا اللہ کا کلام، اللہ کے رشد و ہدایت، اللہ کا فلسفہ، اللہ کا علم، وہ کلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ جو بھی زندگی کا عمل ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو بھی جتنا بھی عمل ہے زندگی کے پیدائش سے لے کر آخر وقت تک کا جو بھی عمل ہے انسان کا، وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہدایت کے مطابق گزارا، اور وہ ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول کے لیے حاصل کیا ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے جب ہند و پاکستان ایک تھا تو اس وقت 2 بڑی قومیں یہاں پر اس ملک میں، ہندوستان میں، اس کو ہند بول لیجئے، اس میں رہا کرتی تھیں، جس میں ایک مسلمان تھے اور ایک ہندو تھے۔ لیکن ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں تھیں، ان کا جو طرز زندگی تھی بالکل مختلف تھی، ان کا دین اسلام، ان کا عبادت
گزاری، ان کا لباس، ان کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نکاح، یعنی یہ زندگی کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب جدا جدا تھے، وہ کچھ بھی نہ ملتے تھے. ایسے میں اب اس دو نظریے کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ نظریہ جو تھا وہ ہم میں دو حصے بن گئے، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اسلام کی تشخص کے ساتھ زندہ رہتے. ہم اپنا بچوں کا جو کورس ہے، جو ہم اپنی بچوں کی کتاب ہے، جو بچوں کے یعنی جو بھی پہلی کے جی، پہلی نرسری، جو بھی سمجھ لیں، لے کر آخر تک اسلام کتابیں ہیں، اسلام کتابیں ہیں. اور اسی کے مطابق اسلام جو ہے وہ ایک وہ فلسفہ ہے جو فلسفہ اللہ نے پیش کیا ہے، اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارے گا. اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے. لیکن ہم بے شک سائنس کی تعلیم جو ہے، قرآن خود سائنس ہے مکمل. اس نے واضح کر دیا انسان کے پیدا ہونے کا، کہ کیسے پیدا ہوا، کیسے آیا اس دنیا میں، کیسے رکھا، سب اس کا ذکر ہے. تمام جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا سب کا تذکرہ ہے. اور یہ تذکرہ جو ہے وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی جو تھے وہ ظاہر ہے دو بڑی، ایک کفار، مشرکین کفار، جو کہ یہودی جو تھے وہ مشرکین کفار سے یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ ان کے علماء جو تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا. اور ہر جتنی بھی الہامی کتاب ہے، یہاں تک کہ ہندو مت اور بدھ مت میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور اکرم ایک نبی آئیں گے، وہ آخر الزماں ہوں گے، اور ان کے پر وہ آخری نبی ہوں گے. ان کا نام احمد اور محمد، کہیں احمد ہے کہیں محمد ہے. لیکن وہ تب بھی برگلاتے تھے ان کو، کیونکہ عرب جو تھا وہ قبائلی اس میں حصوں میں تقسیم ہوا تھا. نہایت ان کے اندر خصلتیں خراب تھیں، تعلیم نام کی نہیں تھی، چند اچھے افراد موجود تھے، وہ بہت مختصر سے تھے. اور اس وقت عرب میں مشکل سے 12 افراد تعلیم یافتہ تھے. باقی جو تھے، جو علم جانتے تھے، کون سا علم جانتے تھے؟ جو الہامی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں ان کا علم جانتے تھے. وہ علم انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ کو ماننا ہے. لیکن عرب جو تھا وہ بہت تباہی کی طرف گامزن تھا، ایک لوہے کے مانند تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کو جو برائیوں میں بری طرح مبتلا تھے ان کو اپنے کندن کی طرح چمکا دیا. اور اللہ کا، آپ کے پاس اللہ ہی کا پیغام، آپ اللہ ہی اپنا کلام جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور وہی کلام تھا، وہی تھا، زندگی کے ادوار تھے وہ سارے. کلام جو ہے وہ فلسفہ ہے، ہماری زندگی کا پورا فلسفہ ہے. اس میں سائنس بھی ہے، اس کے اندر جغرافیہ بھی ہے، اس کے اندر دنیا کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کا بھی تذکرہ ہے، تمام نبیوں کا، گزرے ہوئے لوگوں کا طرز زندگی کا. کیونکہ یہ یہودی جو تھے یہ سوال کروایا کرتے تھے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جا کے پوچھو اپنے نبی سے، جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو ہے فلاں دور میں، کیونکہ وہ لوگ عالم اپنی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، ان کو علم تھا کہ نبی آئیں گے، تو وہ بار بار یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں دور میں کیا ہوا تھا. لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن انومان، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے تھے آپ کو وہ تمام جو سوال کے جواب دینے کے لیے، اور وہ آپ
صبح سب سوال وہ جو ہے پورے اپنے جو آپ کے جو ظاہر ہے کچھ لوگ ایمان بھی تو لے آئے تھے نا آپ کے پاس، اور ایمان لے آنے جو لے آئے تھے ان کو بھی تنگ کرتے تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا. بہرحال یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک پہلو بھی چھیڑ دیں تو ہم مکمل نہیں کر سکتے. ہماری کوئی رائے نہیں ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے، تشریح ہے. آپ قرآن کی تشریح ہیں، مکمل تشریح ہیں. اب ہم اگر سیرت النبی پڑھیں گے تو ہم کلام کو سمجھیں گے. کلام پاک کو محفوظ کر لیا یا رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. اس کے بعد حدیث ہیں، صحابہ اکرام سے ہیں، تبع تابعین، بزرگان دین، انہوں نے اس کو پھیلایا اور اس کو رقم کیا، اس کو تحریر میں لے کر آئے. تو اب یہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے موجود ہے، اور اس کا علم جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو پڑھنا، اپنے بچوں کے اندر وہی خصائل کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا. ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے عمل کو، اس کو پڑھ کے کچھ تو اپنا کر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. دشوار ہے آزادی، دنیا کی غلامی سے دشوار ہے آزادی. تقلید نہ ہو جب تک مختار صلی اللہ دو عالم کی. عاجز ہے زبان ناطق، الفاظ ہے نہ کافی. عاجز ہے زبان ناطق، الفاظ ہے نہ کافی. تعریف ادا کیا ہو سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. نار کو نور کر دیا سرور کائنات نے، وہ جو لگی تھی طور پر آگ بجھی حجاز میں. نار کو نور کر دیا سرور کائنات نے، وہ جو آگ لگی تھی طور پر آ کے بجھی حجاز میں. تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے. کوہ صفا کے پیچھے گھر تھا، وہیں آپ تولد ہوئے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی جگہ پر اس وقت لائبریری موجود ہے، وہاں بڑی لائبریری بنا دی گئی ہے. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے نبوت کی دعوت دی، اور آپ کھڑے ہو گئے کوہ صفا پہ، اور کھڑے ہو کے پوچھا. تمام قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے سمجھ لیں کہ ان کے جو بڑے سردار تھے وہ سارے جمع ہوئے. آپ نے پوچھا مجھے کیسا پایا؟ سادی کو امین پایا. سب نے یک زبان ہو کے بولا. انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے تو اس کو مانو گے؟ کہنے بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کلام مجھ تک آیا ہے، اور میں اس کی جو ہے وہ اس کو pھیلاؤں گا اور تم سب ایمان لے آؤ. لیکن وہ کوئی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے. وہ فوراً آپ کے دشمن بن گئے. آپ نے 3 دن تک ضیافت کا انتظام کیا، باقاعدہ اونٹ ذبح کروائے، وہاں پہ کھانے کا اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے ان کو ایمان لے آئیں. لیکن ان کے دل میں ایمان کو اترنا نہ تھا. اور ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے. لیکن واہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا، لیکن آپ نے جو ہے کبھی بھی اپنے امت کو کوئی بد دعا نہ دی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے اصلاح کے لیے دعا کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا دین مکمل کر دیا. آپ نے آخری خطبے میں اپنا وہ پورا جو اسلام کا نچوڑ تھا وہ بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ امانت ہے، یہ میں دے کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنا، اپنی زندگی کو اسی کے تحت بسر کرنا، اور تو بچے رہو گے. بہرحال یہ ہے کہ اب آپ بیان کر دوں کہ حضرت بی بی آمنہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس عرش سے میرے پاس تو لمبی لمبی خواتین آئیں جن سے میں نے دریافت کیا کہ کون ہیں، تو انہوں نے ایک نے اپنا بتایا کہ آسیہ نام ہے، حضرت بی بی آسیہ. حضرت بی بی آسیہ فرعون کی وائف تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا. یہ انہی خواتین کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا ہے، الہام بھی آیا ہے. حضرت بی بی مریم وہ بھی موجود تھیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. آواز آئی ہے، جو آواز آئی ہے وہ الہامی جو آواز آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے تو کوئی نہیں ملتا. اس وقت جو ہے وہ آئیں، اور ان حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ میرے پاس وہ لوگ آئی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں بی بی آسیہ ہوں، اور بی بی مریم بھی آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے ان پاک باز خواتین کو جو جن کے لیے جنت کی تو وعید ہے ہی ہے، کیونکہ فرعون جو تھا وہ ظاہر ہے حضرت بی بی آسیہ جو تھیں وہ اسرائیل سے تھیں، اور وہ بہت خوبصورت تھیں، اور فرعون جو تھا زبردستی کر کے اس نے نکاح میں لے کر آیا تھا ان کو. لیکن آپ جو ہیں ان کی بیوی رہ کے ان کے پاس عزت کے ساتھ وقت گزار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تو یہ اللہ اگر قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں، ہمارے دلوں میں ہم جس دن دنیا کی تما کو چھوڑ دیں گے اس دن ہم مطمئن ہو جائیں گے. تما سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے کریں، آپ پڑھیں لکھیں، سائنس کی تعلیم بھی حاصل کریں، دینی تعلیم بھی حاصل کریں. دینی تعلیم سائنس سے جدا نہیں ہے، آج سائنس بھی مجبور ہو گئی ہے اس کو ماننے کے لیے. قرآن مکمل سائنس ہے، ہم اس کا مطالعہ کر لیں تو ہم اپنی اخلاقی حالات، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اخلاق پہ ہے بیٹا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکمل خلق تھے، یعنی اخلاق تھا آپ کے اندر، اخلاق تھا آپ کے اندر. آپ کی گفتگو آپ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے جو زور سے بولا کرتے تھے، ان کو ناگوار گزرتا تھا. آپ تو یہ احادیث میں ہمارے صحابہ اکرام بڑے بڑے جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی تمام وہ ہیں کہ آپ دین میں شور شرابہ اور یہ ہنگامہ گفتگو بدتمیزی کے ساتھ کرنا یہ ہے ہی نہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں ہے. ہم جس دن اخلاق اپنا درست کر لیں گے، جب ہم اپنا بڑے اخلاق درست کریں گے تو ہمارے بچے خود بخود اخلاق والے بن جائیں گے. تو لہٰذا ہماری تمام ماؤں سے جو کہ پہلی درسگاہ ہوتی ہیں بچے کی، ان سے میری التجا بھی ہے، گفتگو بھی ہے کہ ایک اچھا معاشرہ آپ ہی کو بنانا ہے. یہ بچے آپ کی گود میں ہی پروان چڑھیں گے. پہلی ابتدا جو ہے تعلیم کی وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، تو ان کو الف ب اور اے بی سی ڈی خالی رٹانے پہ مت لگائیں، یہ تو سیکھ ہی لیں گے وہ. لیکن آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں، تمام آداب سکھاتے رہیں کہ ہمیں کیا آداب ہیں، کیا کھانے کے آداب ہیں، کیا اٹھنے کے آداب ہیں، کیا بیٹھنے کے آداب ہیں، کیا بڑوں سے بات کرنے کے آداب ہیں.
بہرحال ہمارا ابھی یہ معاشرہ بڑا تنزلی کا شکار اس لیے ہے کہ ہم میں بزرگوں کو جو پہلے نانی دادیاں ہوا کرتی تھیں وہ بھی اسلام کے ہی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، بچے غور سے سنا کرتے تھے، شوق سے سنا کرتے تھے، اور پھر وہ جب سنتے ہیں تو دماغ کے کسی گوشے میں اچھی باتیں تو محفوظ ہو ہی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اب نہ ہمارے والدین، جو نئے والدین ہیں ان کے پاس ٹائم ہے، اور جو ٹائم بھی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کھلونے، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھے اچھے طرز زندگی سے ہم مطلب جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اور لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ پورے ترجمے کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، تاریخ کا مطالعہ، تمام صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہی ہم اپنے ایک اچھے طالب علم نکال سکتے ہیں، جو کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں گے، ایک اچھی مملکت بنائیں گے جہاں برائی کو برائی سمجھا جائے گا۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور بچوں کی نشو و نما کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے پورا درس دیا ہے، اور وہاں سے آپ نے حوالہ دیا ہے اور تعلیم و تربیت پہ روشنی ڈالی ہے۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، کراچی سوشل میڈیا کلب کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کے لیے یہ کارڈ ایشو کیا ہے۔ ایز اے چیئر پرسن بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ سیٹ دی ہے تاکہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو اور نئے اساتذہ کو گائیڈ کرتی رہیں، روشنی ڈالتی رہیں کہ ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے وہ صحیح راستے کے اوپر آ جائے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے تعلیم و تربیت گھر میں، گھر سے لے کے باہر، باہر سے لے کے گھر تک آپ لوگوں نے انجام دی، اسی طریقے سے آج کل کے اساتذہ اور ماں باپ اس تعلیم و تربیت کو آگے لے کے چل سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ بول سکتے ہیں۔ بہرحال شجاعت صاحب نے کچھ زیادہ میرے اندر جو ہے تمام ہیرے جواہرات نکال لیے ہیں، لیکن بہرحال وہ بہتر جان سکتے ہوں گے بحیثیت مومانی، بحیثیت ایک استاد کے۔ ان کا بچپن سارا ہمارے پاس ہی گزرا ہے۔ بہرحال یہ جب ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہم ان کی سخت سخت باتیں ان کو کہتے ضرور تھے، مگر وہ پیار سے کہتے تھے۔ ہم کبھی ایسے حالات میں نہیں کہا کہ نخوت ہو ہمارے اندر، یعنی کوئی اس انداز میں کہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ برا لگے کہ شاید ہم ممانی کے پاس رہ رہے ہیں تو ممانی جو ہے ہمیں اس انداز میں گفتگو کر رہی ہیں، ایسا نہ تھا، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں تو جو ہم ان کو ہنس کے اور مسکرا کے جو ہے ہم ان کو ٹوک دیا کرتے تھے، اور بہرحال مانتے بھی تھے۔ اور ہماری نند جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے پروردگار۔ بہرحال وہ یہاں پر اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی تنہا تھیں تو ظاہر ہے ہم ہی تھے جو وہ ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور رہتی تھیں کبھی مشکل وقت ہو جب بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج اس منزل تک پہنچا دیا، پروردگار ان کو کامیابی کی طرف گامزن کرے، ان کے بچوں کو ایک اچھا کامیاب انسان بنائے پروردگار۔ اور میرے لیے مجھے دعا ہے کہ میرے قوم کے جو بھی بچے ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کے بچے پروردگار اچھے اور ایک باصلاحیت انسان بنے۔ اور بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں موجود دنیا میں جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور ہمارا یہ ملک بھی ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم دائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعداد میں اضافہ فرما دے، بس یہی دعا ہے میری۔ اور بہرحال اگر میرا یہ گفتگو کا انداز پسند ہے لوگوں کو، یا اس سے کوئی اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ کہ بچے، بہرحال میں نے 39 ایئرس جو ہے وہ میں نے تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں، اور میں نے لڑکوں کو ہی پڑھایا ہے، اور میں نے لڑکوں کو کبھی ان کی کسی ناکامی پہ
یا اس پہ ان کی بے عزتی کبھی نہیں کی. ہاں ان کے ماں باپ کو بڑی شاباشی دی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی آپ کو اسکول بھیج رہے ہیں، آپ ان کی خواہشات کی تکمیل کیجیے اور آپ اچھے ہو سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کے دل کو بڑھایا کرتے تھے. جو کوئی بہت ہی بدتمیز ہوا کرتا تھا تو اس کو شاید سال میں ایک دفعہ ہم مارتے تو کم تھے، لیکن آنکھوں سے گھورتے اتنا تھے کہ وہ بچے خود بخود سر جھکا لیتے تھے. تو اس لیے میرا تو جب یہ کہتے ہیں بچے خراب ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے بچے خراب نہیں ہیں. اس دور کے بچے بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں. بس بات تو یہ ہے کہ اب ہم اپنے باغ کو سجا کیسے رہے ہیں، ہم اس کی آبیاری کر کیسے رہے ہیں. اگر آبیاری اچھی ہے، مالی اچھا ہے تو باغ بھی بڑا خوشنما ہوگا، اور اگر مالی صحیح نہیں ہے تو اب پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. یہ مالی اور باغ کا ہی کھیل ہے سارا، اولاد اور ماں باپ کا. تو بہرحال آپ قربانی دے دیجئے. قربانی کے لیے تو آئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجا ہے، سب کے حقوق و فرائض بتائے ہیں. سب سے پہلے تو ماں باپ اولاد کے حقوق ہیں، کیونکہ پہلے اولاد آتی ہے تو وہ اولاد کے حقوق ہیں والدین. لیکن اولاد کے حقوق کے بارے میں اللہ پوچھے گا ماں باپ سے، اولاد نہیں پوچھے گی. لیکن پھر اس کے بعد ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. اب اگر والدین اپنے حقوق اچھے سے ادا کریں گے تو میں نہیں مانتی اولاد بھی اچھے سے اپنے حقوق کو پورا کرے گی. اور اگر کہیں نادانی ہو بھی جاتی ہے تو ہم بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا سمجھ اور اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے غصے کو، ہم ان کی بدتمیزی کو اخلاق کے ساتھ خاموش کر دیں کہ ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو اس میں ہمارا بھی کردار ہے، بزرگوں کا بھی کردار ہے، بڑوں کا بھی کردار ہے. اور اگر کسی کے بڑے ہیں موجود اور وہ بھی بڑے ہیں خود تو، لیکن بڑے تو موجود ہیں. شیطان تو اجازت لے چکا ہے اللہ سے کہ میں تیرے اچھے بندوں کو، لائق فائق بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا بہکاتے رہیے، ہم ان کو وہ معافی مانگتے رہیں گے، ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے. تو ایسے ہی درگزر اور معافی کا سلسلہ جاری رہے گا تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. آمین. جی مجھے خوشی ہے بہت، اور بہت خوش نصیبوں میں سے ہوں میں کہ جہاں پہ ممانی اور والدہ اور ماموں اس طریقے کے ہوں جہاں پہ تعلیم و تربیت اچھی دی جائے بچوں کو. اس میں ددیال والے بھی کچھ ایسا ہی ہوں، کیونکہ جب پلس مائنس ہوتا ہے تو پھر مائنس ہو جاتا ہے، اور اگر پلس پلس ہوتا ہے تو پھر وہ پلس میں جاتا ہے. تو میرے گھر میں ماشاءاللہ تعلیم و تربیت دینے والے سارے لوگ ہی مطلب بالکل ایسے ہی ایجوکیٹڈ ہیں، جو تعلیم و تربیت کے اوپر جن کا سارا انحصار ہے. ان کا مال و دولت کے اوپر نہ انہوں نے کبھی ہمیں سبق دی ہے اور نہ ہم لوگ کبھی اس راہ پہ گئے. ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ حلال کا معنی ہے تعلیم و تربیت. تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بڑی لازمی ہے، یعنی کہ تعلیم صرف یعنی کہ ڈگری ہو اور تربیت کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو. تو سب سے بڑی چیز ہے تربیت، جو جس میں بہت کردار ہے میری ممانی کا، میری والدہ کا، اور میرے ماموں کا، اور میرے دادی کا، میری پھپھی کا، جو ماشاءاللہ کیونکہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ننیال سے بچ کے ددیال جاتا ہے، ددیال سے بچ کے ننیال آتا ہے. تو جب ننیال اور ددیال دونوں مل کے پلس کا کام کرتے ہیں تو آگے پلس کی ہی بات ہوتی ہے، اور وہ پلس مائنس کرتے ہیں تو پھر مائنس ہو جاتا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیں آپ لوگ کراچی سوشل میڈیا کلب، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. یوٹیوب کے اوپر بھی یہ چینل موجود ہے، اور فیس بک کے اوپر بھی یہ پیج موجود ہے کراچی سوشل میڈیا کلب کے نام سے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سب پہ ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.